بھی ہے یہ سراپا گناہوں میں وس ہے، سراپا گناہوں میں لت پت ہے، مگر کلمہ تمہیں محمد کا پڑھتے ہیں اور مجھ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے اور انہیں بیکار نہیں سمجھ سکتے، بے وارث نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم انہی کے مأوا ہیں، ملجا ہیں اور انہی سے محبت جوڑتے ہیں اور یہ اپنی محبت کا ہم سے اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے خالق و مالک نے قرآن اتارا کہ اے محبوب پریشان نہ ہو، دل پہ بات نہ لے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ معراج سے پہلے میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو ان گناہگاروں کی گناہگاری دکھائی گئی، نیککاروں کی نیکیاں دکھائی گئی، عبادت گزار لوگوں کے نیکیوں کے انبار دکھائے گئے اور گناہگاروں کے سیاہ کارنامے دکھائے گئے۔ آپ سرکار نے دیکھتے ہی اپنے قوم کے لیے، اپنے گناہگاروں کے لیے، اپنے محبین کے لیے ساری رات کا قیام شروع کیا، ساری رات کا سجود کیا، ساری رات دعاؤں میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے۔ اور فقہاؤں نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے اس بات کی بحث کی کہ نبی سرکار اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، اپنے عزیز و اقربا کے لیے نہیں، اپنے گھر کے افراد کے لیے نہیں، بلکہ ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے اتنا رو جاتے تھے، اتنا آنسو بہا دیتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر بدر ہو جایا کرتی تھی، سینہ مبارک تر بدر ہو جایا کرتا تھا۔ یاد نبی ہمارے لیے اتنا ہو جائے کہ وہ آنکھوں سے بے ساختہ نیر بہا دے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزار کر دے، بار بار اصرار کر جائے کہ مولا ان کی گناہگاری کو نہ دے اور ان کے لت پت گناہوں کو نہ دے، ان کے سیاہ کارناموں کو نہ دے، میں محمد کی یاری کو دے، میں محمد کی وفاداری کو دے، میں تیرا نبی تیری یاد کے لیے ساری رات کا قیام کر جاتا ہوں، ساری رات کا سجود کر جاتا ہوں۔ میرے نبی پاک سرکار کو رب بے نیاز نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس جہان میں بھیجا ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں، سکون کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو یہ سارے معاملے اور سارے مشاہدات دکھائے گئے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں کہ آپ پر ذمہ داری کتنا ہے اور یہ گناہگار قوم کتنا ہے، سیاہ کار یہ قوم کتنا ہے۔ میرے نبی سرکار نے پھر عبادت کر دکھائی۔ ہمارے پاس آج اس دور میں فرصت اور فراغت نہیں۔ یاد کیجئے جب کھانے کی اشیاء پورے نہیں تھے اور پانی کے پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں تھا اور کئی دن کے فاقے موجود تھے، کئی دن کے سفر موجود تھے اور اندھیری راتیں اندھیرے دن ہو جا کرتے تھے، ہر وقت ہر گھڑی خطرہ ہی خطرہ ہو جا کرتا تھا۔ زمانے کے لوگ ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ سرکار نے نہ اپنے